بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام جاوید صادق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اب تک جو میں نے ویڈیوز بنائی ہیں یا تو وہ کچھ سیاسی لیڈران کے بارے میں تھیں یا کپتان کے بارے میں تھیں، مور اور لیس کچھ سیاست سے تعلق کر لیجیے۔ لیکن آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ایک ایسی بزرگ ہستی کے بارے میں ہے جن کا نام ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ مجھے شرف حاصل ہے کہ میں ان سے مل چکا ہوں اور کافی دن میں ان کی صحبت میں رہا۔ آج سے کچھ سال پہلے میری طبیعت کافی خراب تھی۔ مجھے میرے ایک دوست حیدرآباد لے گئے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کے پاس۔ میں بھی اس زمانے میں ایسی کیفیت سے گزر رہا تھا کہ کوئی مزار، کوئی بزرگ اس کے پاس میں مجبوری میں جاتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے میری طبیعت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ الحمدللہ میری جب ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو ایک تو میں نے اس سے پہلے اتنا نورانی چہرہ نہیں دیکھا اور ان کی گفتگو سے اندازہ ہوتا تھا کہ سیرت محمدی ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے میری زندگی کے ٹریک کو تبدیل کر دیا۔ میں جب ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ یہی کہتے رہے کہ بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کرم کرے گا، اللہ سے مانگو، میرے پاس کیوں آئے ہو، نماز نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا صاحب میں جمعے کی نماز پڑھتا ہوں، جبکہ میرے گھر میں میری بیوی، میرے بچے، میری والدہ، میرے سارے ننیال ددیال کے لوگ سارے نمازی ہیں، لیکن میں نہ جانے کیوں دوسری طرف بھٹک گیا تھا۔ خیر مجھے سمجھاتے رہے کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ بتاؤ، کیا لمبی لگتی ہے؟ میں نے کہا جی لمبی بھی لگتی ہے۔ تو کہنے لگے بیٹا فرض کی تو معافی نہیں ہے، فرض تو آپ نے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، اس کی پکڑ ہے اور اس کی سزا ہے۔ رہا باقی نماز کا، جب تک آپ نہیں پڑھ سکتے تو فرض تو آپ چھوڑ نہیں سکتے، فرض تو آپ نے پڑھنے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جب آپ نماز نہیں پڑھتے تو کلام پاک تو آپ کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی بالکل ایسی بات ہے۔ خیر کافی دیر گفتگو ہوتی رہی اور انہوں نے کہا کہ ایک کام میں تمہیں اور بتانے جا رہا ہوں کہ ایک تو یہ عہد کر لو کہ آج سے نماز پڑھو گے، دوسرا جب ناشتے کی میز پہ بیٹھو تو کلام پاک کھولنا، اور میں تم سے یہ نہیں کہنے جا رہا کہ ایک رکوع پڑھ لینا، آدھا سے 12 پڑھ لینا، اس کے بعد ناشتہ کرنا۔ میں صرف تمہیں ایک بہت آسان سا نسخہ بتا رہا ہوں کہ کلام پاک کھولنا اور ایک آیت پڑھ لینا، اور اگر تمہیں ٹائم مل جائے تو بیٹا اس آیت کا ترجمہ بھی پڑھ لینا۔ اس طرح کسی دن سپارہ ختم ہو جائے گا، کسی دن کلام پاک ختم ہو جائے گا، اور سب سے جو زیادہ بات ہوگی، خوشگوار بات، وہ یہ ہوگی کہ جب یہ کتاب تمہارے گھر میں کھلے گی تو اس کی برکات اور فیوز کا نزول تمہارے گھر پہ شروع ہو جائے گا۔ اور مجھ سے آج یہ عہد کرو، یہ وعدہ کرو کہ تم آج سے نماز پڑھو گے اور یہ کام کلام پاک کھول کے پڑھنے کا ایک آیت انجام دو گے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میری اس گفتگو کو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تقریباً 20 سال کا عرصہ ہو گیا، اور ان کی ان ہدایت کے مطابق میں اس دن سے
روزانہ کلام پاک پڑھتا ہوں. ایک آیت تو خیر میں نہیں پڑھتا تھا شروع میں ایک روٹین میں آنے کے لیے، لیکن اب میں تقریباً 2 صفحے روزانہ پڑھتا ہوں ترجمے کے ساتھ. اور مجھے کہیں پہ بھی اس بات کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ مجھے کس کی مدد درکار ہے اس کو سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی پرابلم نہیں ہوتا، اور میں میرے خیال میں 20ویں مرتبہ کلام پاک ترجمے سے ختم کروں گا. میں کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی دینی انسان نہیں ہوں، لیکن مجھے ایک بزرگ نے ایک طریقہ کار بتایا، تو آج مجھے بیٹھے بیٹھے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں اس طریقہ کار کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، جس سے آپ کو، آپ کی فیملی کو فوائد حاصل ہوں اور آپ کی زندگی اچھی گزرے. میں الحمدللہ جس کیفیت میں ڈاکٹر صاحب کے پاس 20 سال پہلے گیا تھا، میں آج اس کیفیت میں نہیں ہوں. الحمدللہ مجھے کسی قسم کا کوئی روگ نہیں ہے. عمر کے ساتھ چھوٹے موٹی چیزیں تو چلتی ہیں، لیکن جو کیفیت میری پہلے تھی کہ میں روز مر رہا تھا اور روز میں زندہ ہو رہا تھا، وہ اب اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ میرے ساتھ وہ کیفیت نہیں ہے اور میں سکون سے ہوں. ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں، ان کی ان ہدایات کی روشنی میں قضا نماز کا کانسیپٹ میرے ذہن سے ختم ہو گیا. میری نماز ہی اب قضا نہیں ہوتی. اب یا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خالی فرض پڑھتا ہوں، لیکن میرے فرض قضا نہیں ہوتے، اس کی نوبت نہیں آتی، اور میں سکون کے ساتھ 5 وقت پڑھ لیتا ہوں. اللہ کا بڑا کرم ہے. تو یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم میں سے اور آپ میں سے بے انتہا حضرات ایسے ہوں گے کہ رمضان میں تو عبادت ہو رہی ہے، رمضان سے ہٹ کے نہیں ہو رہی. بھئی رمضان سے ہٹ کے کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں خالی رمضان میں ہی ہم مسجدوں کا رخ کرتے ہیں؟ نہیں کرنا چاہیے. اور اب تو خیر حاکم نے ویسے ہی کہہ دیا ہے، حکومت نے کہہ دیا ہے کہ 50 سال سے زیادہ عمر کے بزرگ و بچے مسجد نہ جائیں، ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے اس کرونا وائرس کے چکر میں. تو گھر پہ پڑھیں، آپ گھر پہ اہتمام کریں. اور اس میں فرائض پڑھنے میں تو کوئی اہتمام کی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ضرورت ہے، لیکن بہرحال اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. آپ یہ میرا نسخہ آزما کے دیکھیے. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہر لحاظ سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اور اس ویڈیو کو جتنے لوگوں میں آپ آگے پہنچا سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میری اس چھوٹی سی کاوش کی وجہ سے وہ ٹریک پہ آ جائیں کہ اگر نماز نہیں پڑھتے، کلام پاک نہیں کھولتے، تو شاید عمل درآمد شروع کر دیں. شکریہ بہت بہت. اللہ حافظ.